ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم رکن یہ نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک نکل آئی، اگر نماز ٹھیک ہے، درست ہے، تو اس کے دیگر اعمال بھی، دوسرے اعمال بھی ٹھیک اور درست ہوں گے۔ اور اگر نماز ٹھیک نہیں ہے، نماز میں ہی لاپرواہی سے کام کر رہا ہے، تو اس کے دیگر اعمال بھی ٹھیک اور درست نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم رکن یہ نماز ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس چیز پر توجہ دینا چاہیے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم اس چیز سے بالکل دور ہیں۔ جو نماز ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ صحیح نہیں ہے، بس اسی طریقے سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی فکر نہیں کرتے۔ دیکھیے، ہم نماز میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کا ہمیں علم بھی نہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں اور سیکھنے کی فکر بھی نہیں کرتے کہ کسی سے پوچھ لیا جائے یا کسی سے سیکھ لیا جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے نماز میں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر جب ہم کہہ کر کے اور اپنی نماز شروع کرتے ہیں اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اب سب سے پہلی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر یعنی کہ اکبر کی جگہ وکبر واو پڑھ رہا ہے اور الف کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ تو یہ تلفظ کی جو غلطی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے۔ لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ صحیح لفظ ہے، صحیح تلفظ ہے۔ اب اگر کوئی اللہ اکبر کر رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی نے اللہ کے اس حمزہ کو کھینچ لیا جسے اللہ اکبر، تو یہ بھی ٹھیک اور درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر یعنی با کے الف کو اس نے کھینچ کر کے پڑھ دیا تو بھی یہ جملہ اور یہ لفظ اس کا غلط ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب الفاظ بدل جاتے ہیں، لفظ بدل جاتا ہے تو اس کے معنی بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اللہ اکبر کے لفظ کو درست کرنا ہے کہ اللہ اکبر بھی نہیں بولنا بلکہ اللہ اکبر، اسی طریقے سے اللہ اکبر نہیں بولنا، اللہ اکبر بولنا ہے۔ اب آگے چلیے، جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے نماز شروع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تکبیر کی تحریمہ کہتے ہوئے، تو بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے شروع کرتے ہیں۔ کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ یوں ہے، کسی کا ہاتھ ٹیڑھے میڑھے یوں کر رہا ہے۔ تو یہ سارے طریقے صحیح نہیں ہیں، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف۔ جب ہم نے اپنا سینہ قبلے کی طرف رکھا کہ میں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہم نیت کرتے ہیں لمبی چوڑی، تو اس میں بولتے ہیں کہ سینہ میرے قبلے کی طرف، تو یہ سب کچھ بولتے ہیں، لیکن ہمارے دیگر اعضاء بھی قبلے ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اللہ اکبر، یہ ہمارے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، نہ یوں ہو بالکل یوں سیدھی ہو، ٹھیک ہے، نہ اتنی زیادہ کھلی ہوئی ہو، بالکل درمیانی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ طریقہ ہوا نیت باندھنے، یہ اپنی نماز شروع کرنے کا۔ اس میں یہ غلطی نہیں کرنا ہے یوں کر رہا کوئی یوں کر رہا اللہ اکبر جلدی سے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یاد رکھنا ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے تو سکون اور اطمینان کے ساتھ کہ بھئی اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر جب ہم شروع کریں تب لفظ اللہ شروع کریں، اور جب ہمارے ہاتھ یہاں ہم باندھ لیں تو اس وقت ہم اللہ اکبر ختم کر دیں۔
نمبر 1۔ نمبر 2، ہم غلطی کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت کہ امام صاحب نے ابھی لفظ اللہ اکبر کہا ہی نہیں پورا، اللہ بولا اس سے پہلے، امام صاحب سے پہلے ہی ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ امام صاحب جب رکوع میں چلے جائے تو اس کے پیچھے پیچھے ہمیں رکوع میں آنا ہے، نہ یہ کہ امام صاحب کے رکوع میں چلے جانے سے پہلے ہمیں رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس غلطی کو ہمیں درست اور صحیح کرنا ہے۔ تیسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں جب امام صاحب تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رکوع صحیح نہیں ہوتا ہے، کہ ہماری کمر اٹھی ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہمارا سر اس سے زیادہ اٹھا ہوا ہے اور رکوع برابر ہوتا نہیں ہے، جبکہ سر اور ہماری پیٹھ بالکل برابر ہونا چاہیے، بالکل برابر، سر زیادہ اٹھا ہوا نہ ہو، پیٹھ سے بھی زیادہ، تو ہمارا سر اور ہماری پیٹھ بالکل برابر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے محنت اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا رکوع بھی صحیح ہو جائے۔ اس کے بعد ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام صاحب کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے ہم رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ امام صاحب تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے اور ہم نے اوپر تک سر، ہم بالکل کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ ہمیں اس کا بھی تلفظ صحیح کرنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب ان کے الفاظ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار جب ان کو ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہم رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں تو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہمیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، سکون سے، اطمینان سے، کہ ہمارے تمام اعضاء اپنی جگہ پر سکون حاصل کر لے، ٹھہر جائے۔ ایسا نہیں کہ ابھی تو ہم رکوع سے سر اٹھائے ہی ہے اور بالکل ذرا بھی تسلی نہیں رکھی اور فوراً سجدے میں چلے گئے، گر گئے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آدمی رکوع سے سر اٹھائے اور سر اٹھانے کے بعد سکون سے اعضاء کو تسلی مل جائے، اپنے اعضاء تسلی کے ساتھ ٹھہر جائے، سکون سے ٹھہر جائے، پھر ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ اچھا، ہم سجدے میں کیا غلطی کرتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہے ان کو یوں چوڑی کر کے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کو ہمیں بالکل سیدھی قبلے کی طرف ہماری انگلیوں کا رخ ہو اور ہتھیلیاں بالکل ہمارے جو انگلیاں ہے بالکل قبلے کی طرف ہو، اور ہماری ناک اور سر جو پیشانی ہے یہ زمین پر لگا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، سجدے میں ہم چلے گئے تو یہ جو ہماری کوہنیاں ہے، یہ کوہنیاں زمین پر نہیں ٹیکنی ہے، بلکہ ہمیں زمین سے اوپر اٹھا کر رکھنی ہے۔ اور اگر دائیں بائیں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں یا جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو یوں بالکل اتنی چوڑی نہ کر دے کہ دوسرے قریب میں نماز پڑھنے والے کو اسی طریقے سے اس کو سجدہ کرنے میں اس کو دقت آئے، تو بلکہ اپنے کو ہلکا سا سکیڑ لینا ہے اور اپنی ان کوہنیوں کو زمین سے اوپر رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی ہم سجدے میں یہ کرتے ہیں کہ اپنے جو پاؤں ہیں، جو پیر کی انگلیاں ہیں، ان کو ہم یوں زمین سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ زمین سے اٹھا لینا یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کا اور اسی طریقے سے دونوں پیروں کی انگلیوں کا زمین پر لگا ہوا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وہ غلطیاں ہے کہ جن سے نماز کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہے اور نماز خراب بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ بھئی سجدے میں قبلے کی طرف ہمیں انگلیاں کرنا ہے اور پیروں کی انگلیوں کو ہمیں زمین سے لگا کر کے رکھنا ہے، نہ یہ کہ ان کو اٹھایا جائے، اٹھا کر رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک سجدہ کر لیں گے، ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدے کے لیے جب ہم جائیں گے، جب ہم پہلا سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں تو اس میں اطمینان سے بیٹھنا ہے، ایسا نہیں کہ ایک سجدہ کیا اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے نماز میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، بلکہ واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز کو دہرانا لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہمیں سیکھنا ہے
کہ آپ یہ غلطی بالکل ہرگز نہ کریں، ایک سجدہ کرنے کے بعد سکون سے بیٹھیں اور پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں اور پھر اطمینان سے اسی طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ تھی ہماری وہ غلطیاں جو ہم عام طور پر کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہے اور صحیح ہے۔ دیکھیے اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ نے فرض نماز ادا کر لی، لیکن اس کے جو واجبات ہے، اس کی جو سنن ہے یعنی سنتیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا، مستحب ہے ان کا اہتمام کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بھئی کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے، سبزی میں نمک نہیں ہے، اچھی بنی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھیکی پھیکی لگ رہی ہے، یا اس میں مرچی بھی کوئی اتنی ٹھیک نہیں ہے، اب کھانا تو کھا رہا ہے، پیٹ بھر جائے گا، الگ سی بات ہے، پیٹ تو بھرنا ہی ہے، بھر جائے گا، لیکن اگر یہ آدمی یہی سبزی جو ہے اچھے طریقے سے اس کو بنا کر کے نمک مرچی مسالہ تمام بہترین اور پھر پاس میں سلاد وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں رکھی ہو، تو پھر اس کو ایک کھانے میں لذت بھی محسوس ہو رہی ہے اور مزہ بھی آ رہا ہے، سکون بھی مل رہا ہے کہ یار الحمدللہ بڑا بہترین کھانا بنا اور بڑا بہترین کھانا، مزہ آ گیا کھانے میں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم نماز بھی تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے واجبات اور سنتوں کی رعایت کر کے پڑھیں گے تو نماز میں مزہ بھی آئے گا، مٹھاس بھی ہوگی، لذت بھی آئے گی اور اس کی حلاوت بھی ہمیں محسوس ہوگی۔ تو امید کروں گا کہ ہم سب انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی رعایت بھی کریں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔